بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال تعالى سحروا أعين الناس صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ مجلس میں نے جادو، ٹوٹکا اور سحر کے بارے میں کچھ بتایا. اس میں کچھ مضمون ابھی بھی وہ باقی ہیں. جادو کے اسباب میں نے گزشتہ مجلس میں بتائے تھے. ان اسباب پر بات کرتے ہوئے پچھلا موضوع تھوڑا سمیٹ لیتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، تو ایک سبب جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ تو واضح ہے. جیسے پیاس لگتی ہے تو پیاس کے ذریعے سے ہماری پانی کے ذریعے سے پیاس بجھ جاتی ہے. بھوک لگی ہے تو کھانے کے ذریعے سے بھوک مٹتی. یہ عام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور یہ سبب ظاہر ہے. دوسرا ایک سبب ہے جس کا اکثر نتیجہ نکلتا ہے لیکن بہت سی مرتبہ نتیجہ نہیں بھی نکلتا. جس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہوا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوا ہم کرواتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم نے دوا کی، علاج کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سبب جو ہم اختیار کرتے ہیں اس کا نتیجہ اللہ کی سنت کے مطابق ضرور نکلتا ہے. جیسے پانی پیا، پیاس بجھ گئی، تو یہ سبب اختیار کرنا تو فرض ہے. دوسرا سبب جو میں نے بتایا اس کا اکثر نتیجہ نکلتا ہے. جیسے بیمار ہو جانا یا اور دوسرے بہت سارے کام جس میں اکثر نتیجہ نکلتا ہے. دوا لی، ٹھیک بھی ہوئے، نہیں بھی ہوئے. تیسرا سبب وہ ہے جس میں اکثر نتیجہ نہیں نکلتا ہے، ریزلٹ سامنے اکثر نہیں آتا. اور ان میں ہے یہ جادو، تعویذ، ٹوٹکے، سحر، یہ ساری چیزیں. یعنی آپ بات سمجھ رہے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ تو فرض ہے، یعنی آپ پیاسے ہی رہ گئے، نہیں مجھے اللہ پانی پلائے گا، سبب اختیار کرنا فرض ہے. بھوک لگی ہے، کھانا کھانا پڑے گا، فرض ہے. اور کھانا کھانے کے لیے کمانا پڑے گا تو کمانا فرض ہے. یہ چیزیں تو پہلا سبب تو ضروری. دوسرا سبب اکثر نتیجہ نکلتا ہے. تو انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور نبیوں کی سنت یہ ہے کہ علاج کروانا چاہیے. علاج نہیں کروایا اور یوں ہی مر گیا تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم نے دوا کروائی، علاج کروایا لیکن اس کے باوجود ریزلٹ نہیں آتا. ایسا اکثر ہوتا ہے. تو ہم نے توکل علی اللہ کیا اور اپنا علاج نہیں کروایا. اگر وہ مر گیا تو اس کو سوسائڈ اور خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. یہ علماء کا اتفاق ہے. لیکن اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے، یعنی علاج اپنا کروانا چاہیے اور یہی سنت ہے. یہ تو دو سبب ہوئے. تیسرا سبب جس میں عام مسلمانوں کا یہ حال ہے، اکثر مسلمان اس میں پھنسی ہوئی اور زیادہ تر ہماری مستورات اس میں پڑی ہوئی ہیں کہ ذرا کچھ ہوا نہیں کہ بارنو تھے گئے، کچھ بھی ہوا اپنا رشتہ دار میں پہلی چھے نہ داکڑ جیوی چھے. یہ ہمارے الفاظ ہیں، ہم نے دیکھا ہے. ذرا سا عامل آپ کو پوچھتے کہ تمہیں کوئی نہ پر شک چھے وہ کھرو، فوراً آپ نام بول لیتے ہاں پہلی جو ہے، پھر وہ کچھ نہ کچھ شوش عامل چھوڑ دیتا ہے. تو میں بتا رہا ہوں تیسرا سبب جس کا اکثر نتیجہ نہیں نکلتا ان میں ہی یہ تعویذات وغیرہ، جادو، سحر، یہ ساری چیزیں ہیں.
اچھا جن کے جادو کہتے کسے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ کام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کس طرح ہو رہا ہے یہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا رہتا ہے، ہماری نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں سحر، سحر، جادو۔ قرآن کریم میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں گزشتہ بتایا تھا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ دل میں خیال گزرا کہ وہ جو دوڑ رہا ہے سانپ اور رسی بن کر، وہ واقعتاً رسی نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ سانپ نہیں۔ اور اگینسٹ میں جو موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک رہے ہیں وہ واقعتاً سانپ بن گیا۔ آپ دونوں کے مزاج اور بات کو سمجھیں، جہاں جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے تھے تو وہ جادوگر جو تھے وہ واقعتاً صرف جادوگر ہی تھے، ان کا اچھا کمال نہیں تھا، وہ صرف سانپ کو رسی کو سانپ بنا رہے تھے۔ لیکن موسیٰ نے جو لاٹھی پھینکی تھی اور اس میں ان کی لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی وہ سچی مچی کی سانپ بنی تھی، جھوٹی نہیں تھی، آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ میں سہل سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی جادوگروں نے یہ بات دیکھی کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی ہے وہ واقعتاً جادوگر نہیں ہے، یعنی جادو نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ماہر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو تھے وہ اس فیلڈ کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ جو ہے یہ موسیٰ نے جادو نہیں کیا بلکہ یہ معجزہ ہے، اور انہوں نے جو جادو کیا تھا وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اب حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انتقال ہو گیا ان کا، پالنپور کے رہنے والے، بہت جنگی عالم تھے، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، علم میں بہت آگے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہنا تھا۔ یہاں بات سے بات نکلی ہے تو سمجھانا چاہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسا لباس پہنا تھا نا اس کی کاپی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ توفیق دی۔ حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ جیسا ہم کپڑا پہنتے ہیں اس کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے۔ پھر اسی پر ایک واقعہ اور سناتے ہیں کہ ایک جگہ ہم کہیں گھومنے کے لیے گئے، مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، تو وہاں باہر ملک میں، تو وہاں جانوروں کا جو ہے بہت سارے جانور تھے میوزیم میں رکھے ہوئے، تو اس جانور کو دیکھنے کے لیے جانا تھا، تو اس سے پہلے وہاں کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو کپڑے پہن کر آئے ہیں اس کپڑے میں اس جانور کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو مفتی سعید صاحب نے کہا کہ اچھا یہ کپڑے اچھے ہی تو ہیں، برے کون سے ہیں، ہم اسی کپڑے میں جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو جانور ہیں ان کے سامنے ہم ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں جس کی وجہ سے جانور اور ہمارے بیچ کے اندر لباس کا ایک خاص تعلق ہے اور وہ اس سے مانوس ہو گئے۔ اگر آپ ایسے کپڑے پہن کر جاویں گے تو وہ بدر جاویں گے، حملہ کر دیں گے۔ تو پھر جو ہے پراپر اسی ڈریس کے اندر اس جانوروں کے سامنے، یعنی جانوروں کا دیدار کرنے کے لیے مفتی سعید صاحب وغیرہ ان کے جو بھی ساتھی تھے وہ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سحر کیا ہے، جادو کیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تیسرا سبب جو ہے جو آنکھوں سے چھپا ہوا رہتا ہے لیکن حقیقت دکھائی دیتی ہے، کیسے ہوا وہ معلوم نہیں ہے۔ اور اچھا عجیب بات یہ ہے اس میں کہ ایک ہوتی ہے اس میں شعبدہ بازی، ہاتھوں کا کمال ہوتا ہے، یعنی اس صفائی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ جادو ہے۔ اور اس میں زیادہ تر ہمارے ہندوستان کے لوگ بہت باولے ہیں، بے وقوف ہیں کہ تھوڑی سی ایسی کرامت ہو جائے میرے جیسا ابھی کر دے تو آپ یوں کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا موٹا بزرگ ہے، وہ منومل صاحب سے بہت پاورفل۔ اور اس میں مزید یہ بات بتاؤں، اپنے یہ چپٹے والا علاج جو کرنے والا میں چالو کر دوں اس کے بعد تو آپ یوں ہی کہیں گے مول صاحب پیسہ نہیں لے، انہوں علاج ایک دم پاورفل، اور جو پیسہ لے آپ مول صاحب برابر نہیں ملے، پیسہ لے تو یہ ہمارا حال ہے۔ اچھا اس پر میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک شعبدہ بازی ہے، دوسری ہے جنات سے کام لینا۔ اب ہمارے یہاں جو ہے کسی نہ کسی کو جنات لگ ہی جاتا ہے،
کسی نہ کسی کو کچھ بھی ہو تھوڑی سے معاملے کے اندر ارے باہر تھے گئے ارے کچھ جسم کے اندر بھی خرابی تو ہوتی ہے. رپورٹ مانگا ہے وہ نہیں ہے کہ باہر تھے گئے. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اس گدے پر بیٹھے ہوئے وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں. اللہ کے بندو اگر اتنے ہی سچے ہو آپ جو عامل جیسے سمجھو کہ میں عامل ہوں آپ میرے پاس علاج کے لیے آئے میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ دیں جاؤ نماز. قرآن کریم کہتا ہے 700 یا 800 مرتبہ قرآن کریم ہمیں پکار کر کہتا ہے نماز تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے. حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے, حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. اور تم باپوں کی طرف بھاگ رہے ہو. پھر وہ جو ہے تمہیں لوٹ رہے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں وہاں جا رہی ہیں ان کو تو مزے چاہیے بس گھومنے کے لیے. اس لیے کیا ہوا تو ذرا آج دماغ کام نہیں کرا بہت گھبراہٹ چل بول سب مائیں چاہیے کیوں وہاں سستے میں بچ جاتا ہے 200-300 میں اور جو ہے اس کا بھی دل رکھ لیا جاتا ہے اس کو گھومنے کا بھی مل جاتا ہے اور تسلی بھی ہو جاتی ہے. اچھا میں بتا رہا ہوں کہ 2 چیزیں ایک شعبدہ بازی اور دوسری چیز جنات والا عمل. تو شعبدہ بازی والا تو ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے اور اس میں مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ گورا کوئی کام کرتا ہے یعنی کوئی غیر کام کرتا ہے مسلمان نہیں تو وہ تو کہتا ہے ہم نے یوٹیوب پر بارہا دیکھا جس کو میجک کہتے ہیں میجیشین جو ہوتا ہے اپنا میجک دکھاتا ہے الگ الگ طریقے سے. تو اس میں تو وہ بات کہتا ہے کہ یہ کوئی جادو یا آسمان سے مجھ پر کوئی طاقت نہیں اتری ہے بلکہ جو ہے یہ میرے ہاتھوں کی صفائی ہے جو میں فن ہے میرے پاس جس کو میں آپ بتا رہا ہوں. گورا تو یہی کہتا ہے. لیکن اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں یہ بات آ جائے تو پھر وہ آسمان کی بات کرتا ہے کہ ہاں تو جو ہے جنات کو قبل موکل تابع کر لو. کون سا وہ بہت بڑا موکل کون سے کیسے کیا وہ 40 مرتبہ سورہ جن کو جو ہے پڑھ کے تابع کر لیا. اللہ کے بندو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری اللہ علیہ فرماتے تھے اکثر مجلسوں میں بدھ کی مجلس میں کہ اگر بہت تابع کرنے کا شوق ہے تو اپنے آپ کو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو تابع کر لو. اور قرآن اور حدیث میں کہ اللہ نے کائنات کی ایک ایک چیز بندوں کے لیے بنائی ہے اور بندے کو جو ہے اللہ نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو کائنات کا ایک ایک ذرہ جب ہمارے لیے ہے تو یہ جنات کیا ہے. اور مزید ایک اچھی خوشخبری والی بات بتاؤں سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہ جنات سے جو تم اتنا ڈرتے ہو نا حقیقت قرآن کہتا ہے اس پر یقین کر لو اور یہ باپوں کے چکر چھوڑ دو. آج یہ پوسٹ مارٹم ہو کر رہے گا کیوں چھوڑو میں بتاتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہ عرب کے لوگ پہلے اس طرح کرتے تھے کہ جب کسی جنگل میں کیونکہ پہلے جنگل ہی ہوا کرتا تھا اب یہ بامڑویر ہوا دھرمپور ہوا بلساڑ ہوا ورنہ یہ ہمارا علاقہ تو پورا پہاڑی علاقہ یعنی جنگلی علاقہ. آج بھی جو ہے ہمارے دھرمپور والے کو تو یوں کہتے ہیں آدیواسی لوگ ہیں کیونکہ آج بھی بہت جنگل ہے وہاں تو یہ تو جنگلی علاقہ ہے پورا. تو پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ پہلے جنگل تھا تو جنگل میں جانے سے پہلے غیروں کا تو یہی طریقہ ہے آگ دیکھی آگ دیوتا پہاڑ کو دیکھا پتھر دیوتا پانی دیکھا سمندر دیوتا جہاں ڈر لگتا ہے وہ دیوتا ہے ان کا. کیوں آپ ہماری حفاظت فرمائیے ہم کو نقصان نہ پہنچائیے. ہم کہتے ہیں کہ سجدوں کو جو ہے ہر جگہ سے ہٹا کر اللہ کی طرف لے جاؤ یعنی ایک کو سجدہ کر لو اس کے پاس ساری پاور ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان کی ساری قدرت اللہ کے پاس ہے. لہو مقالید السماوات والارض. خزانے کا مالک خود اللہ ہے. تو ہر چیز میں ایک ہی کو کر لے تو سب جگہ جھکنے سے ہم تو الحمدللہ بچ گئے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جنات سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. یہ لوگ اس طرح جو ہے دعا کرتے تھے کہ جنات جو بڑا جنات ہے یہاں کا اس سے ہم پناہ مانگتے. یعوذون برجال من الجن. جنات سے پناہ مانگتے تھے کون انسان عرب کے لوگ. تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب انسانوں نے جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو ویسے بھی یہ جنات جو ہے نا یہ آگ سے پیدا ہوئے اور شیطان بھی کس سے پیدا ہوا ہے آگ ہی سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہی کہا تھا آدم کو شیطان نے. تو یہ تو آگ سے پیدا ہوئے. اب جنات بھی اسی قسم کے ہیں من شر الوسواس الخناس. یہ اسی میں ہیں. اب ان کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ جنات میں شرارت بہت زیادہ ہے اور اچھائیاں بہت کم ہیں.
اب انسانوں نے جب ڈرنا شروع کیا تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شرارتی انسان ہوتا ہے، اس کو موقع ہی ملنا چاہیے، فوراً انگلی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جنات کا تو عجیب عالم ہے. انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں تو انہوں نے مزید ڈرانا شروع کر دیا، اور اس میں پھر عاملوں کا بڑا کمال تھا. اچھا اب یہ تمہارے ذہن میں آتا ہوگا کہ جو ہے یہ جنات سب لوگ تابع کر سکتے ہیں یا کچھ ہی لوگ تابع کر سکتے ہیں یا پڑھے لکھے کر سکتے ہیں؟ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. اتنا کوئی آسان نہیں ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ جنات کو اگر شرارت کے لیے تابع کرنا ہو، اچھے جنات بہت کم تابع ہوتے ہیں اللہ کے بندوں. جیسے ہمیں حساب کتاب اور ہمارے گھر اور کاروبار ہیں، اس طرح وہ بھی پرواز نہیں ہے، وہ بھی کام کاج کرتے ہیں، ان کو نمازیں پڑھنی ہے. اس آیت سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا وما خلقت الجن، پہلے جنات کو کہا کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، والانس یعنی انسان تو بعد میں، تو پہلے تو جنات کو حساب کتاب دینا ہے. ہم نے جو ہے جنات کو آگے کر دیا کہ سب کام میں تم ہمارے لیے آگے ہو. یعنی کاروبار میں تنگی پڑی، بارنو کر دی دل، اولاد دی ہو رہی، بارنو کر دی دل، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بار کا ہو، یعنی سب معاملے میں بار کا ہو گیا. یعنی جنات اتنے پرواز سے بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہے. وما خلقت الجن، اللہ پہلے جناتوں کا حساب لے گا. اس میں ہوتا کیا ہے؟ عجیب معاملہ ہے. امام فخر الدین رازی اور شاہ عبد العزیز کا محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جادو کے کتنے قسمیں ہیں، بہت ساری. جیسے بعض لوگ جو ہے نا بھگت کے پاس جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نجومی کے پاس، راشی جو بتاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، الگ الگ قسم کے. یہ لوگ فرماتے ہیں کہ 8 قسم کے جادو ہیں، 8 قسم کی جادو کی قسمیں ہیں. وہ مجھے 8 قسم بتانی نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے جادو کی اتنی قسمیں بتائی ہیں. اچھا جب یہ عاملین کے پاس ہم جائیں گے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے. میں واقعہ کہتا ہوں، آپ خود بتاؤ، ایک آدمی نماز تو نہیں پڑھتا لیکن علاج کروانے کے بعد یہ ضرور سمجھ لیتا ہے کہ جو ہے میرا کام یہ ہو جائے گا، نہیں ہوا تو دوسرے کا چکر، تیسرے کا چکر، اور جمع ہو گیا پھر اس کا ایمان بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں میرا کام ہو گیا. پھر یہ سوال ہوتا ہے، جیسے میری آنکھوں نظریں، میرے ایک دوست تھا، وہ جو ہے یوں کرتا تھا، میری ایکٹنگ دیکھ رہے یہ، یعنی اس کی یہ عادت تھی کہ اس طرح کی ایکٹنگ کر کے، یعنی چھوٹا بچہ تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں، میرا دوست ہے، اس کو جو ہے ان کے گھر والوں نے یہ علامہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے اور وہاں کچھ منتیں کی، اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اچھا ہو گیا. اب ہمارا ایک گمان ہے، ہم نے بہت سی مرتبہ، کیونکہ میں بھی اگر یہ جوراور پیر جاتا ہوں بعض مرتبہ ان کو تک جانا ہوتا ہے تو وہاں کا چکر لگاتا ہوں، تو مجھے پوچھنے لگے کون سا یہ جیبی آنے دینا حاروت تھے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم درگاہ پر گئے اور الحمدللہ اچھا ہو گیا. تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کی کرامت، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اللہ والوں کی کرامت ہو، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے جہاں پر بہت بڑے اللہ والے تھے، اور وہاں یہ مشہور تھا کہ قبر کے پاس جو شخص بھی جاتا ہے اس کو جو ہے اللہ والا لات مارتا ہے. ایسا ممکن ہے کہ اللہ والا پوری زندگی میں کسی کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائی اور جب قبر میں بیٹھ کر لات مارنے لگ گیا؟ لیکن حضرت مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم خود اپنی آنکھ سے دیکھ رہے کہ جو بندہ بھی قبر کے پاس جا رہا ہے اس کو جو ہے پھینک دے رہے ہیں، اور ہٹا کھٹا آدمی بھی جو ہے اس کو بھی پھینک دیا جا رہا ہے. ہم نے کہا ہم بھی ٹرائی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں بہت چھوٹے تھے ہم اس وقت میں، تو ہم نے بھی جو ہے ٹرائی ماری اور وہاں گئے، اور جیسے ہی گئے تو ہم کو کچھ نہیں ہوا. ہم جیسے وہاں گئے قبر کے بعد ہم کو لات نہیں ماری اللہ والے نے. پھر کہا اپنے دل ہی کے اندر کہ اللہ والا تو لات نہیں مار سکتا ہے، ہاں شریف جنات لات مارتا ہے. تو کیا ہوا؟ اس میں شیطان یہ چاہتا ہے، اللہ سے جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے جو ہے یہ چیلنج کر کے آئے، تیرے بندے کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کمزور ہے یا نہیں. اس کا ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے تو جو ہے لات نہیں مارتا ہے، وہ تمہارے رزق کو نہیں چھینتا ہے، وہ تمہارے جسم کو تکلیف نہیں پہنچتا. ہم خود ہی ڈرتے گے، ذرا سی ایسیڈیٹی ہو گئی تبھی کوئی بردو تھی گئی، ارے وہ گیس اندر بھری ہوئی، دوا پی لو، علاج کروا لو، نہیں بندہ مانتا ہی نہیں. موسم پانی پڑنے میں پھوک مار دو تبھی اچھا ہوتا. تو ذہن مینٹلٹی یہ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اللہ کے بندوں قوت ارادی مضبوط کرو، اللہ پر یقین رکھو، ان جھمیلوں میں نہ پڑو. تو کیا یہ جادو وغیرہ جو پریشان ہوتے وہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بہت
کب میں بتایا نا، تیسرا سبب بتایا کہ اکثر جس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے ان میں یہ تعویذات ہیں، یعنی جس کا نتیجہ 100% نہیں نکلتا، کبھی کبھار تکا لگ جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے ان جادوؤں کے چکر میں نہ پڑے۔ اس میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر بات ختم ہے۔ جو ہے یہ عاملین جو کرتے ہیں ان میں کرتے ہیں کہ رشتہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ عامل یہی کرتا ہے۔ تمہارا گھر میں کوئی ہے جناب شخص ہے، کیا مطلب ہے؟ میں ایسا قصہ بتا سکتا ہوں اپنی کھلی آنکھوں دیکھا ہوا کہ باپ کو بیٹی سے الگ کر دیا گیا، اور کہہ رہے تھے اتنا زور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ قریب سے میرے سامنے ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا باپ تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی میں باپ ہوں اپنی بیٹی کے لیے یہ تعویذ کروا رہا ہوں کہ میری بیٹی کی اولاد نہ ہو جب تک کہ مجھے باہر نہ بلاوے۔ یہ ایسا کر سکتا باپ کبھی نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کے لیے کہ ان کے لیے جو ہے نواسے نہ ہو، پوتے نہ ہو، کون کر سکتا ہے ایسا؟ لیکن وہ عاملین نے یہ پٹی پڑھا دی ان کو اور یہ دھوکہ بازی کر دی، اب اس کے اندر یہ ہو گیا۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے مولانا تمہیں میں نے کہو کہ اب آپ نے اپنے باپ مانوس ہوئے؟ اللہ کے بندو، جس نے پیدا کیا اس کو بھولنے کو تیار ہو، جس نے تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا اس کو بھولنے کو تیار ہو، اور 2% کا آدمی جو ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور جس کی شکل تمہیں عالمانہ لگتی ہے لیکن وہ واقعتاً شیطان ہے، دل کے اندر سے ڈریتا ہے، اس نے تمہارے رشتے کو ختم کیا۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا پاکیزہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے رشتے کو ختم کیا۔ عورتوں کی حفاظت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ عاملین اگر بے پردگی اس طرح کرتے ہیں، اللہ کے بندو اپنی مستورات کو نہ لے کر جاؤ، مت لے کر جانا۔ کیا کریں گے؟ عامل جو ہے اکثر یہ کرتا ہے کہ رزق تمہاری تنگی ہے تو یہ رزق کے دروازے اتنے آسان ہوتے ہیں تو وہ مالدار کیوں یہاں بیٹھ کر علاج کر رہا ہوتا؟ خود ہی خزانے نہیں ڈھونڈ لیتا۔ بہت سو کو شوق ہوتا ہے کہ خزانہ ڈھونڈتے ہیں، چلو تو عامل کو پکڑتے کہ کہیں دفینہ دبا ہوا ہو تو ذرا مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے۔ ارے عامل کو پتا چل جاتا ہے علاج کرنے والے بابو کو، تو وہ تمہیں کیوں پکڑتا؟ وہ خود خزانہ نہیں نکال لیتا۔ اور اگر اتنا ہی ماہر ہے جیسے دنیا آج عاملین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو آپ خود بتاؤ، یہ الیکشن میں ہمارے مودی جی جو ہیں وہ باپوؤں کو پکڑ کر نہیں لے جاتے کہ ہمیں ووٹ جتنا اتنی محنت کرنے کی اتنا پیسہ لٹانے کا، چلو باپو سب جمع ہو جاؤ اور اپنا جادوگری دکھاؤ کہ جو ہے ہم بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں پاگل بنے ہوئے ہو؟ کیوں ایسی بیوقوفی کرتے ہو؟ ان چکروں میں نہ پڑو۔ شروع میں مجھے سمجھ میں آ رہا تھا، میں نے بھی اپنے گھروں سے یہ وبا کو نکال دیا ہے الحمدللہ۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے عاملین اکثر جو ہے علاج کرنے بیٹھے ہیں، دن کی ظہر اثر مغرب سب غائب ہو جاتی ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے، یا نہیں بھی ہوئی، ہم بدگمانی نہیں کرتے، نہیں ہوئی تو جماعت کی نماز تو جاتی ہے۔ اور فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر جنازے کی نماز کو جماعت کی نماز چھوڑے، یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ عاملین کو پہلے اڑائی دینا چاہیے۔ اچھا، پھر عاملین یہ کہتے ہیں کہ جہاں میلا علم ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کالو جادو کرے مجھے، تو اکثروں کا خیال ہے، اس پر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لینا، کالا جادو کرتے ہیں اس طرح کہتے ہیں، تو اس پر اکثروں کا یہ خیال ہے کہ کالا جادو قرآن کریم سے نہیں ہٹتا، یہی ہمارا خیال۔ اس لیے ہم جیسے اس طرح نہیں کہہ سکتا میں اپنے آپ کو کوئی دوسرا شخص کہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے یا اچھا عامل ہے۔ علاج کرنا برا نہیں ہے، میں نہیں کہتا، لیکن اس کو دھندا بنانا، اس کے ذریعے سے کمائی کرنا، یہ صحیح نہیں۔ ہاں، لیکن صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے، جیسے میں نے آپ کو جو ہے پڑھ کر، آپ کی بچی بیمار تھی اور میں نے علاج کر دیا، کچھ پڑھ کے دم کر دیا، تو اتنا ضرور ہے کہ اس پر میں 5000 لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں۔ آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ بہت صاحب تو بہت فیس مانگے، اچھی ہو گئی نا بھائی، دو صحابہ نے لیا ہے، بکری کے ریوڑ لیے، بکری لیے، اس پر دینے کو تیار نہیں، اجرت تو لے سکتا ہے لیکن اس کا دھندا بنانا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کالا جادو جو ہوتا ہے کیا وہ واقعتاً اس سے قرآن کریم کے ذریعے سے نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اس معاملے میں، ہم بغل کو پکڑتے ہیں، یا وہ جو سادھو ہو یا اس کا علاج جو غلط طریقے۔ اللہ کے بندو سوچو، جیسے اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اللہ کے علاوہ تم دوسروں سے مدد مانگ رہے ہو نا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو ہے قرآن کریم کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن سے تو جو ہے علاج نہیں ہوتا۔ اور قرآن کہتا ہے من الظلمات الی النور، قرآن تو کہتا ہے ہم اندھیریوں کو ختم کرنے والے ہیں اور نور کو لانے والے ہیں، تو قرآن تو تمہارے دلوں میں نورانیت پیدا کرے گا۔ تو یہ کالا جادو کون سا بات ہے؟ کوئی
چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا نا وہ ختم کر دیا گیا تھا. وہ میں نے بتایا تھا آئندہ گزشتہ جو اس میں تقریر ہوئی ہے اس کو دیکھ لیا جائے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ عاملین جو ہیں، یہ اخیر بات ہے اس کے بعد ختم کرتا ہوں، کہ یہ جو علاج کرتے ہیں نا جنات جن کے تابع ہوتے ہیں اور شریر جنات ہوتے ہیں، اللہ کی قسم توبہ مانگتا ہوں آپ بھی توبہ کر لیں. یہ لوگ حیض کو پیتے ہیں، ہماری عورتوں کو جو حیض آتا ہے اس کو پیتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو شخص عامل لڑ رہے تھے، برے عامل، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے میں اتنا گو کھاتا ہوں. کتنا برا لفظ ہے یہ، یہی کرنا پڑتا ہے، یہ واقعات سچ ہے. کفر کرنا پڑے گا تب جا کر تمہارے پاس برا علم آئے گا، برا جادو آئے گا، برا سحر آئے گا. لیکن ڈرنا نہیں، کوئی باپ کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے، کوئی جنات کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے. کنٹرول سارا اللہ کے ہاتھ میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ آپ کو جانچنا چاہتا ہے. تو جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، دوسرا قرآن کریم کو الٹا لکھتے ہیں. اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی چپل بنانے کو کہتے ہیں یہ شیاطین جنات. اور وہ جب تک ایسا نہیں کرتے ہیں جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے، جو عامل جیسے میں عامل ہوں، تو جنات کو جب تک یہ نہ لگے کہ یہ 100% میرا ہو چکا ہے تب تک وہ اس کا حکم نہیں مانتا ہے، اس کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں اللہ کے بندو اس سے توبہ کر لو. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو بھی شخص برا کام کرتا ہے اس کے یہی ہے کہ جو ہے وہ ہمارے قرآن کریم کو، پھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں، پھر جو ہے انبیاء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کو کہتے ہیں. تبھی جا کر یہ شیاطین اور جنات ان کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ بھی 100% نہیں. اور اس کے بعد بھی مزید یہ کہ اگر ایسا کہا کہ جو ہے زکریا بھائی کو میں نے جنات تابع کیا سارے برے عمل کر کے، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد کہا کہ زکریا بھائی کو مار ڈالو، تو یہ اس کے جنات جو ہے اتنا سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. 100% میں سے 2% صرف ہوتا ہے. 100% پاور ہو نا اس میں سے صرف 2% ہوتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھو. یہ جادو، جنات، سحر، ٹوٹکا، یہ سب چیزوں سے اپنے ذہن کو پاک کر لو. کیا کرو؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کرو، اور جو ہے آیت الکرسی، اور میں نے جو دعا بتائی تھی وہ دعا باہر بھی لگائی ہے، گجراتی میں بھی الحمدللہ کر دیا ہے. یہ وہی دعا ہے، اس کو آپ جو ہے پڑھ لیں. یہ وہی دعا ہے، باہر عربی میں بھی ہے اور اس کے نیچے میں نے گجراتی میں بھی لگائی. یہ وہ دعا ہے جو کعب بن احبار فرماتے ہیں اگر یہ دعا میں نہ پڑھتا، یہ دعا اگر میں نہ پڑھتا تو مجھے یہودی گدھا بنا دیتے. اس پر مزید بحث ہو سکتی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمد